السلام علیکم پیارے ویور، آتے ہیں گوگل کروم پہ تو uob.admission.pk لکھیں گے تو یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ آئیں گے تو یہاں پہ ایونٹس اینڈ نیوز پہ جائیں گے تو نیوز پہ جانے کے بعد یہاں پہ MA MSc کو کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد اپلائی آن لائن MA MSc تو اس کو کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آ جاتا ہے ایگزام نیم اور CNIC نمبر، تو جو کہ یہ UB کی ویب سائٹ ہے تو کلک کریں گے ایگزام نیم کو کلک کریں گے تو یہاں پہ مینشن ہوگا کہ MA MSc MLIS 2023 یا سپلی والے ہے جو کہ 2022 اور جتنے بھی ہیں تو آپ یہاں سے ان آپشن کو کلک کریں۔ وہ آلریڈی یونیورسٹی کی طرف سے یہاں پہ خود بخود اپڈیٹ ہوگا، تو اس کو کلک کرنے کے بعد پھر ہم آتے ہیں CNIC کی طرف، جو کہ CNIC یہاں پہ بغیر ڈیشز کے، جو کہ وداؤٹ ڈیشز یہاں پہ پٹ کریں گے CNIC کو۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایک CNIC پٹ کرتا ہوں تو میں یہاں پہ پٹ کروں گا 5۔ یہاں سے خیال کرنا کہ CNIC میں کوئی مسٹیک نہ ہو۔ مسٹیک ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ جو کہ آپ کے جتنے بھی ایگزامینیشن ڈیٹیل مارکس اور بایو انفارمیشن ڈیٹا وہ انکریکٹ ہو سکتا ہے، تو اس کو ایگزیکٹلی کریکٹ پٹ کرنا پڑے گا۔ تو جو کینڈیڈیٹس اس کو غلط پٹ کرے گا تو وہ اس کے لیے ایرر بن سکتا ہے، تو اس کو اپنے موبائل سے احتیاط سے یا لیپ ٹاپ پہ اپلائی کریں تو یہ ایزیلی گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ آن لائن اپنا ایگزامینیشن فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ پٹ کریں گے 544068 تو اس کو فل کرنے کے بعد تو ہم ابھی اس کو فل کر رہے ہیں 54302064071886 تو اس کے بعد کرتے ہیں سبمٹ پہ کلک کریں گے تو یہ خود بخود آگے ہمارے جتنے بھی بایو انفارمیشن ڈیٹا ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے گا، جو کہ رجسٹریشن ان اسٹوڈنٹس کا ہے جو کہ UOB میں، تو ان کے جتنے بھی ڈیٹا اور بایو ڈیٹا جو اسٹوڈنٹس جو BA کے ایگزام میں اپیئر ہوئے تھے تو ان کے لیے ان کے جتنے بھی ڈیٹا ہوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، تو اس کے سب کچھ آ جاتے ہیں جو کہ نیم اور رجسٹریشن نمبر، فادر نیم اور CNIC اور ڈیٹ آف برتھ، فون نمبر اور ایڈریس، یہ سب کچھ یہاں پہ آپ کے جو آلریڈی آپ نے UOB میں پہلے سے رجسٹرڈ جو کہ آپ کی رجسٹریشن آلریڈی UOB میں موجود ہے، جب آپ نے BA کر لی ہے تو اس وقت آپ نے اپنا رجسٹریشن کر چکا ہے، تو وہ پھر اس کو ہم سبمٹ کریں گے۔ سبمٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر آ جاتا ہے ڈیٹا سکسیسفلی ایڈ ٹو یور ریکارڈ، کہتا ہے آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ریکارڈ میں ایڈ ہو گئے۔ تو اس کے بعد ہم انٹر کرتے ہیں ایگزام MA MSc ہے جو کہ اینول سپلی والے، اور اس کے بعد ہے ڈسپلن جو کہ سبجیکٹ پوچھتا ہے، مثلاً آپ کون سے سبجیکٹ میں MA کرنا چاہتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز، اردو، انگلش، میتھمیٹکس، مختلف سبجیکٹس ہے، تو یہاں پہ آپ کون سے سبجیکٹ کو چوز کریں گے۔ تو مثلاً ہم ایک سبجیکٹ کون سے سبجیکٹ کو آپ سلیکٹ کریں گے، تو مثلاً ہم یہاں پہ کوئی بھی سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کی مضمون آتے ہیں جو کہ کچھ وہاں پہ انہوں نے آلریڈی اپڈیٹ کر لیے ہیں، تو وہاں پہ بہت احتیاط سے آپ چیک کر کے پھر ان کو
وہ کلک کریں تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کون سی سبجیکٹ ہم ایک ہی سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے. تو سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں پہ جو آپ کے پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 کے جو سبجیکٹس آ جاتے ہیں تو لگ بھگ کافی سبجیکٹس کے 11 سبجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ کے 8 سبجیکٹس انگلش کے اور کچھ کے 10 سبجیکٹس ہوتے ہیں, اور ان میں وائوا بھی کافی سبجیکٹس میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھ کر وہاں پہ کچھ ریگولر سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں, تو خیال سے وہاں پہ جو ریگولر سبجیکٹس ہیں ان کو سلیکٹ نہیں کرنا پڑے گا. جو کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنے پرائیویٹ سبجیکٹس کو کلک کریں گے. تو کلک کرنے کے بعد میں سبمٹ کیا. سبمٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹس ہے پارٹ 1. تو آپ یہاں پہ دیکھیں جو پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ہے تو وہ یہاں پہ دیکھ کر جو یہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہے جو سبجیکٹ ریگولر ہوگا تو اس کے آگے وہ لوگ ریگولر وہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں. تو اور جو سبجیکٹس اولڈ ہے, مثلاً جو پرانے لوگوں کا چل رہا ہے تو وہ بھی یہاں پہ مینشن ہے. تو اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے, تو آپ اپنے جو پرائیویٹ سبجیکٹس ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں. تو یہاں پہ ہم ابھی پولیٹیکل سائنس کے جو پرائیویٹ سبجیکٹس ہیں تو انہی کو سلیکٹ کریں گے. تو جو سبجیکٹس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھیوری, مثلاً جہاں تھیوری لکھا ہوا ہے تو اس کے پاس ایک فل ان دا بلینکس ایک خانہ ہے, تو اس کو فل کریں گے. تو فل کرنے کے بعد وہاں پہ بلو کلر کا نظر آ رہا ہوگا. تو یہاں پہ ہم پٹ کریں گے یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ہم کلک کر رہے ہیں. تو پارٹ 1 والے اپنے سلیکٹ کریں, اور جو پارٹ 2 والے ہیں وہ اونلی پارٹ 2 سبجیکٹس کو فل کرے. اس طرح تھا پچھلی دفعہ جو کہ پارٹ 1 میں بھی اپیئر ہو سکتے تھے اور پارٹ 2 میں بھی. شاید اس دفعہ انہوں نے پارٹ 1 کو میرے خیال سے بند کر لی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امن رائٹس پرائیویٹ کینڈیڈیٹس. کچھ میں نے کہا بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو کہ کچھ ریگولر اسٹوڈنٹس کے بھی وہ یہاں پہ مینشن ہے. اور وائوا بھی کافی اس میں سبجیکٹس میں وائوا بھی ہے, تو وائوا بھی آپ کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا پڑے گا. مثلاً اردو سبجیکٹ میں وائوا ہے 30 نمبر کی, اور MAIR میں بھی ایک سبجیکٹس ہے جو کہ اس کے بھی وائوا ہوتا ہے 100 مارکس کے. تو یہاں پہ وہ سب کچھ یہاں پہ مینشن ہے. تو دیکھ کر خیال سے احتیاط سے یہ فارم فل کریں. تو پھر بھی مسٹیک ہو جاتا ہے تو وہاں سے جو کہ سب کیمپس جنگل باغ ادری وزٹ کرے, وہاں پہ یہ ایڈٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے بالکل یہ ابھی ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں, جو کہ ہم نے یہ جتنے سبجیکٹس کے تھے ان کو کلک کر دیا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سبمٹ کیا. اس کے بعد آتا ہے سکسیسفلی یور سبجیکٹ. تو اس کے بعد یہاں پہ گرین ان کلر کا جو کہ پہلا ڈیٹا انفارمیشن ہم نے اس کو پٹ اپ کی تو اس کے بھی یہاں پہ سکسیسفل ہو گئے, اور اس کے بعد ایگزام اور سبجیکٹ بھی سلیکٹ کی وہ بھی پٹ اپ ہو گئے. تو اس کے بعد جو کہ آتا ہے ایگزام فوٹو, جو فوٹو اس کو بھی اپلوڈ کرنے کا طریقہ کار. اس میں لگ بھگ فوٹو کی سائز اور ریڈیوس
فوٹو کو کس طرح ریڈیوس کریں، اس کے لیے بھی ایزیلی وہاں پہ سافٹ ویئرس موجود ہے جو کہ آن لائن آپ ایزیلی وہاں سے ریڈیوس کر سکتے ہیں، جو کہ آپ گوگل پہ جائے وہاں پہ لے کے ریڈیوس سائز فوٹو یا پکچر، تو وہاں پہ کچھ ایپس آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ وہ خود پرمیشن مانگتے ہیں کہ سلیکٹ یور فائل، تو وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو فائل منیجر کی طرح ایک پہ مینشن ہوگا، تو آپ ادھری سے اس کو کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد تو وہاں پہ آپ اپنی تصویر کو اپلوڈ کریں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کی جو سائز ہوگی یہاں پہ ریکوائرڈ ہے سائز کم از کم 40 KB اور اس سے ابو نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہم یہاں پہ ایک تصویر پٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ پٹ کرنے کے بعد نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایرر دیا کہ اس کی سائز بہت لانگ ہے، تو جو تصویر کی سائز بہت لانگ ہوگی اور سائز ریڈیوس کرنا پڑے گا، تو ریڈیوس کر کے پھر ہم اس کو سبمٹ کریں گے تو یہ آلریڈی سبمٹ ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ ہم آپ کے آگے کر رہے ہیں، تو یہ ایک پک ہم ریڈیوس کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے۔ یہ مثلاً ہم نے ایک تصویر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیسفلی فوٹو یور سبمیٹڈ۔ اس کے بعد آتا ہے لاسٹ اسٹیپ جو کہ چالان جو کہ مسٹ ہے۔ چالان کے کچھ انفارمیشنس یہ ہے کہ چالان نمبر وہ یہاں پہ پٹ کرے، اور چالان کو لگ بھگ 2 دن سے 3 دن سے پہلے فیس بینک کوئی بھی بینک اینی برانچ جو کہ HBL ہو، الائڈ، اس کے کون سی برانچ ہو، آپ وہاں پہ سبمٹ کریں۔ سبمٹ کرنے کے بعد چالان جو کہ بلوچستان یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ پھر یہ خود جو کہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹس والے ہیں وہ ان کو ویریفائی کریں گے۔ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کے فارم ریسیوڈ ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں ہم نے ایک چالان پٹ اپ کی، تو جو کہ یہ مسٹیک تھا، تو اس میں ایرر تھا، تو انہوں نے اس کو ویریفائی نہیں کی۔ نیچے جو کہ آپ کے جتنے بھی انفارمیشنس ہوں گے تو یہاں پہ آپ فل کریں گے، ان میں مسٹیک ہو تو اس کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ آلریڈی آپ کو نیچے اس کے حوالے سے نوٹ دے دے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک چالان پٹ کی، تو اس میں کچھ ایرر تھا، تو اس کی ویب سائٹ نے نیچے نوٹ دیا کہ یور ڈیٹا از انکریکٹڈ، کہتے ہیں آپ کے ڈیٹا انکریکٹ ہے۔ تو ہم پھر یہ ابھی ایک دوسرا چالان پٹ کی، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسیس یور چالان، تو یہ دیکھ لیں ہمارے چالان جو سکسیس ہو چکا ہے۔ تو سکسیس ہونے کے بعد ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں۔ سبمٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو کہ MA اور MSc کے جتنے بھی آپ نے بایو ڈیٹا اور ڈسپلن جو تصویر دی ہے، تو یہ سب آپ کے اسکرین پہ ابھی شو ہو جائیں گے۔ جو آپ نے جتنے بھی ڈیٹا اور بایو انفارمیشن جو دی تھی وہ کریکٹ ہے، ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، جو کہ ایک PDF فائل آپ کے آگے شو ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو سبمٹ کریں گے، جو کہ ویب سائٹ کی کچھ بلوچستان یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے وہ کچھ بزی ہے، تو یہ آ گئے جو کہ ڈاؤن لوڈ فارم۔ تو یہاں پہ جتنے بھی اسٹیپس تھے 5 اسٹیپس جو ہم نے کمپلیٹ کر لیے، تو ہم یہ PDF کو کلک کریں گے، تو کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری فارم۔ پھر اس کا اگلا جو پروسیس ہے وہ بالکل ایزیلی ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، اپنے جو آپ کے بایو ڈیٹا ہے، انفارمیشن ہے، وہ بھی چیک کریں
کریکٹ ہے اور اپنے سبجیکٹس بھی دیکھ لے. اور اس کے بعد یہاں پہ جو کہ سگنیچر آف کینڈیڈیٹس، یہاں پہ اپنے سگنیچر کرے. سگنیچر کرنے کے بعد دو فوٹو کاپی جو کہ ڈاکومنٹس ہے آپ کے FA FSC میٹرک لوکل BA اور 4 CNSC فوٹو کاپی اور 4 جو کہ فوٹو پک وہ بھی ان کے ساتھ اٹیچ کر کے جو آپ اور چالان نمبر 2 اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ ٹو بی اٹیچڈ ڈاکومنٹس یا فارم اس پہ مینشن ہے. چالان نمبر 2 اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو آپ بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس جنگل باغ میں سبمٹ کریں. جو کہ کافی اسٹوڈنٹس یہاں مثلاً کوئٹہ سے نہیں ہے تو فار ایگزامپل خضدار، ڈیرہ مراد جمالی مختلف علاقے سے ہے، اسلام آباد تو بہت دور علاقے سے کافی اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں. جو کہ بلوچستان میں ایک ہی یونیورسٹی ہے تو اس کے لیے بذریعہ ڈاک بھی آپ بیچ سکتے ہیں. یہ ڈاکومنٹس ان کے ساتھ لگا کر تو ایک ہی فائل میں کر کے تو آپ بیچ دیں بلوچستان یونیورسٹی سب کیمپس کی ایڈریس پر. تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بائی اینڈ تو کر لے بہت ہی بہتر ہے. بائی اینڈ بہت بہترین ہے جو کہ آپ کے فارم بھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں اور گم بھی نہیں ہو سکیں گے. اور یہ آپ اپنے سبجیکٹس بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. پھر ان کے لیے آپ جو بکس لے کر ان سے اپنے اسٹڈی کو جاری رکھ سکیں گے. ان کے ایگزامس جو کہ لگ بھگ ہر سال دسمبر اور جنوری کے مہینے میں ہوتے ہیں تو اس سال بھی شاید شیڈول یہی ہو. تو مزید جتنے بھی کوسچنس ہو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. اور بلوچستان جابس چینل جو کہ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار اور پروسیجر یہ بالکل کمپلیٹ ہے. جو کہ MA اور MSc جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپلائی کر رہے ہیں ایزیلی اپنے موبائل سے آن لائن اپلائی کریں یا لیپ ٹاپ سے. اور کچھ یہ ہے کہ کافی اسٹوڈنٹس کو کوئی کنفیوژن ہو وہ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں. تھینکس.